اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من والجمود ولا یقضیہ العطاء والجود اس کل مؤت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا كان في مكان فيجوز إليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. پروردگار کی دی ہوئی توفیق اور اس کی دی ہوئی عنایت سے حسین بقائے دین کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ الحمدللہ آج اپنی تیسری منزل میں داخل ہو رہا ہے. اور جس طرح سے ہم نے گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا کہ تاریخ اسلام، دیکھیں ہم ابھی تاریخ انسانیت کی بات نہیں کر رہے. تاریخ انسانیت فجیع واقعات سے، دردناک حادثات سے، المناک سانحات سے بھری ہوئی ہے. اور اسی طرح تاریخ اسلام، دیکھیں تاریخ اسلام جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تاریخ اسلام یعنی تاریخ اسلام، لیکن جب ہم تاریخ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کے زمانے تک کے حوادث کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. جب ہم تاریخ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر ہماری تاریخ اسلام تو تقریباً آلموسٹ 1400 سال اور کچھ یعنی سال پہلے سے تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے. ابھی ہم تاریخ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اپنے اندر بھی بہت ہی دردناک واقعات چھپے ہوئے ہیں. یہ جو کربلا کا واقعہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، اپنی جزیات کے ساتھ زندہ ہے. جس طرح سے کربلا کا واقعہ کے رنگ مدھم نہیں ہوئے، کربلا کا واقعہ ابھی بھی اسی طرح سے آنکھوں میں آنسوؤں کی شدت کا سبب ہے، قلوب کی حرارت کا سبب ہے، انسانوں کے متغیر ہونے کا سبب ہے. کربلا کا راستہ آج بھی ہور بنانے کا سبب ہے، لوگوں کے دلوں کے بدل جانے کا سبب ہے. ان سید الشہداء کی یاد میں اور کربلا کے واقعے کی یاد میں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں یہ آج بھی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو راہ راست پر لانے کا سبب بنتی ہے. کتنی ہی ہم ایسی خواتین کو جانتے ہیں جو اہل حجاب نہیں تھیں، ان مجلسوں کی برکت سے انہوں نے حجاب جناب زینب کبریٰ اور اہل حرم کی خواتین کے حجاب کو یاد کر کے الحمدللہ حجاب شروع کیا. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پابند نماز نہیں تھے، لیکن اس تذکرہ کربلا نے اور سید الشہداء کے اصحاب اور سید الشہداء کی نماز کے صدقے میں الحمدللہ خدا نے انہیں توفیق دی کہ وہ پابند نماز ہوئے اور اسی طرح دین کی طرف راغب ہوئے. یہ راستہ، یہ دروازہ کھلا ہے، یہ راستہ اور دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے. اور سوال یہ پیدا کیا، یعنی یہ سوال یہ شروع کیا گیا تھا اس بات پر کو بنیاد بنا کر کہ جب یعنی اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کہے کہ واقعہ کربلا اس لیے زندہ ہے کہ وہ تاریخ کا دردناک ترین واقعہ تھا، تو اس کا مطلب وہ تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس لیے کہ اس کے اندر مثلا ایک اپنی نوعیت کا ایک ایسا منحصر بے فرد واقعہ تھا جس میں شہداء کے سروں کو لے جایا گیا اور کس طرح پہلے دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے اور اس کے بعد کس طرح سے دربار شام تک پہنچایا گیا، تو ہم آج ایک اور ایسے ہی واقعے کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس واقعے کے حوالے سے ہمارے پاس
امام عالی مقام کی یعنی معصوم کی روایت بھی ہے کہ خاندان پیامبر پر کربلا کے بعد سب سے زیادہ جو دردناک واقعہ گزرا ہے وہ واقع فخ ہے۔ اب میں تاریخ کو خالصتاً تاریخ کو بیان نہیں کرنا چاہتی، اور یہ جو واقع فخ ہے یہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے اندر حسین، اچھا اس واقعے کی بھی جو مرکزی شخصیت ہیں ان کا نام حسین ہے، اور ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حسین صاحب فخ۔ اور ان کے حوالے سے واقع فاجع خونین سرزمین فخ، اسے واقع فخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک نقطہ ہے جہاں سے جو ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں، اب کتاب کا ریفرنس بھی دے دوں، پیج نمبر 2426 ہے، اور جو گفتگو چل رہی ہے وہ سیرہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے چل رہی ہے۔ کتاب کا نام سیرہ پیشوایان، اور جو آتھر ہیں وہ آقا مہدی پیشوائی ہیں۔ کتاب استاد جعفر سبحانی کے مقدمے کے ساتھ تحریر کی گئی ہے، کمپائل کی گئی ہے۔ کہا کہ حسین صاحب فخ، شہید فخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ بنو ہاشم کے ایک بڑی بافضیلت، باشہامت اور بڑی عالی قدر شخصیت تھی، اور بنو ہاشم کے درمیان اپنی اچھی صفات اور اپنی اچھی شخصیت کی وجہ سے ایک مشہور اور ممتاز چہرہ تھے، اور والدین ان کے اس قدر نیک اور صالح تھے کہ ان کے والدین، حسین صاحب فخ کے والدین کو زوج صالح کے نام سے بنو ہاشم میں یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے والد، ان کے ماموں، ان کے جد اور ان کی والدہ کے چچا جو ہے منصور دوانقی کی جو سبب سے شہادت کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک ایسی فیملی میں بروٹ اپ ہوئے تھے حسین صاحب فخر کہ جہاں پر مسلسل منصور دوانقی کی وجہ سے شہادتیں، اور وہ ایک انسان ایک شہید پرور فیملی میں بروٹ اپ ہوتا ہے تو obvious اس کے ذہن کے اندر کچھ زندگی گزارنے کے الگ ہی کانسیپٹ ہوتے ہیں، اور بہرحال انہیں اپنے والد بزرگوار کی شہادت کا اور اپنے ریلیٹیوز کی شہادت کا ایک بڑا صدمہ تھا۔ کہا کہ جب حسین صاحب فخر نے قیام کیا تو بنو ہاشم میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ہے نا ایام حج میں انہوں نے سوچا کہ ہم مکہ کو اپنا مرکز بنائیں گے اور اپنی جو قیام ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ کہا اور جب یہ مدینہ سے حرکت کی اور یہ لوگ ابھی مکہ کی جانب رواں تھے، اور وہاں سے ہادی عباسی کو خبر مل گئی کہ یہ لوگ اس طرح سے قیام کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اس نے سرزمین فخ کے مقام پر جہاں یہ لوگ پہنچے تھے، اور وہاں سے ہادی عباسی کی سپاہ پہنچ گئی، اور یہاں پر ان لوگوں نے ان کو، جو بنو ہاشم کے یہ افراد تھے، بڑی نمایاں اور بڑی جلیل القدر شخصیات تھیں، انہیں شہادت کر دیا، شہید کر دیا، ان میں سے بعض کو اسیر کر دیا، اور پھر شہادت کے بعد اور اسارت کے بعد انہیں بغداد کی جانب، جو اس وقت کیپٹل تھا سو کالڈ اسلامی حکومت کا، وہاں پر منتقل کر دیا۔ کہا کہ یہ اس قدر دردناک واقعہ تھا کہ تقریباً بعض مورخین کے مطابق 100 کے لگ بھگ سرہائی شہدائے بنی ہاشم کو ہادی عباسی کے لیے بغداد بھیجا گیا، اور جس طرح سے شہید فخر کی کے اس قیام کو شکست ملی اور بڑا دردناک واقعہ تھا، حتیٰ خصوصاً خاندان پیامبر کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، کہ اس فاجعے کو جو ہے، اس فاجعے کے گزر جانے کے بعد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد کوئی واقعہ ہمارے لیے واقع فخر سے زیادہ بڑا نہیں تھا، اور اسے ہماری بہرحال کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ ریفرنس جو دیا ہے وہ مرحوم مجلسی علیہ الرحمہ کی بہار الانوار کے کا دیا ہے، والیوم نمبر 48 یہاں انہوں نے مینشن کیا ہے، اور پیج نمبر 165۔ اب اس کے بعد یہاں پر بہرحال اس کی طرف سے، ہادی عباسی کی طرف سے ساتویں امام پر بھی پریشر آیا، اور اس واقعے کے حوالے سے ان کو بھی اس نے، امام کو جو ہے وہ ٹارچر کرنا چاہا۔ واقعات دردناک تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے جس طرح سے مورخین نے نقل کیے، 100 کے لگ بھگ شہدائے بنی ہاشم کے سروں کو بغداد بھیجا گیا۔ یہ چیزیں تاریخ کے اندر تھیں،
کربلا ان چیزوں سے ہٹ کر اپنے اندر کچھ ایسی باتوں کو سموئے ہوئے ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا، سید الشہداء کا انقلاب، سید الشہداء کا قیام، سید الشہداء کی وہ فداکاری جو ہے وہ اپنی مثال آپ بن گئی. اسے کربلا کے واقعے کو کسی سے نہیں ملایا جا سکتا. کربلا کے واقعے کو کسی دوسرے دردناک واقعے سے نہیں ملایا جا سکتا. خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کا میں نے روایت کی طرف اشارہ کیا کہ جب شہادت سے کچھ دیر قبل سید الشہداء کے ساتھ بات کی تو کہا لا یوما کہ یوم کہ یا ابا عبداللہ، حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. اس کربلا میں کچھ اسرار، کچھ راز ہیں. پروردگار عالم ہمیں کربلا کو سمجھنے کی، کربلا پوری آب و تاب کے ساتھ ایک مکمل، یعنی یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. کربلا کے اندر کچھ واقع ایسی عبرتیں، ایسے درس، ایسی چیزیں ہیں کہ ہم خدا سے توفیق طلب کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں وہ بصیرت، وہ سوجھ بوجھ عطا کر ہم محسوس کر سکیں قیام کربلا کیا تھا، امام حسین کے ساتھیوں کی جانثاری کیا تھی، اور سید الشہداء اس واقعے کے اندر یعنی مرکزی حیثیت یقینی سی بات ہے ابا عبداللہ الحسین کو حاصل ہے، لیکن ابا عبداللہ کے ساتھیوں کی جانثاری بھی، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، ان کی جانثاریوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تاریخ میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہیں گے. دیکھیے سید الشہداء کے ساتھ مختلف فکر رکھنے والے، مختلف صنفوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. کچھ افراد ایسے ہیں جن کے نام تاریخ میں تواتر کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں، مثلا حبیب ابن مظاہر اسدی. امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے حبیب کو، خط لکھ کر بلایا ہے حبیب کو. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے نام بہت زیادہ دہرائے نہیں جاتے، نام منابر سے دہرائے جاتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں، جب انسان ان کی قربانیوں کو پڑھتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. اچھا پھر ہم اگر مثلا اصحاب، دیکھیں ابھی میں اقارب کی بات نہیں کر رہی، کربلا کے اندر آپ دیکھیں تو کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری اصحاب سید الشہداء ہے. اصحاب سید الشہداء جیسے کہ ہم نے ابھی مثال دی حبیب ابن مظاہر اسدی جیسے بزرگان کی. دوسرے مرحلے پر اعزاء ہیں. اعزاء، بڑے اعزاء بھی حسین کے ساتھ جو نکلے ہیں اس قیام کے لیے، وہ بھی بڑی عظمت والے اعزاء ہیں، جس میں سید الشہداء کے بھائی ہیں، سید الشہداء کے بھتیجے ہیں، سید الشہداء کے بھانجے ہیں. دیکھیے جب تک انصار زندہ تھے، مددگار زندہ تھے، بنو ہاشم پر آنچ نہیں آنے دی. جب تک بنو ہاشم زندہ تھے حسین پر آنچ نہیں آنے دی. تیسری کیٹیگری غلاموں کی ہے، ذاتی خدمت گزار. سید الشہداء کے غلاموں کے نام ملتے ہیں. جون کا تذکرہ ہے، اور جون کا تذکرہ تو تاریخ میں ہمیشہ اس لیے زندہ رہے گا کہ سید الشہداء کا ایک عمل میدان کربلا میں مقاتل کے مطابق ایسا ہے جو انہوں نے صرف 2 شہداء کربلا کے ساتھ دہرایا. وجعل خدہ علی خدہ، اپنا رخسار پر رکھ دیا. ایک سیاہ پوست غلام جون تھا، مولا ابو ذر غفاری، اور دوسرے امام مظلوم کا اپنا ماہرو شہزادہ علی اکبر تھے. اور بہرحال مقاتل تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اکبر کے رخسار پر جون کے بھی رخسار رکھ دیا، وجعل خدہ علی خدہ، اور جون نے جب آنکھیں کھولی تو آخری لمحوں پہ تھے، آخری دموں پر زندگی کا چراغ ہے، تو جون حیرت زدہ ہو گئے کہ اب عبداللہ میرے رخسار پر رخسار رکھ رہے.
اور جب علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھا تو مقاتل نے ایک جملہ نقل کیا، امام حسین نے ایک جملہ استعمال کیا تھا. وہ جملہ بڑا ایسا جملہ ہے جو انسان کے دل کو چیر کے رکھ دے. ان الدنیا بعدک الافا، دنیا تمہارے بعد رہنے کے قابل نہیں رہی علی اکبر. یہ تینوں کیٹیگریز سید الشہداء کے ساتھ ہیں، اور سید الشہداء نے ان سب کو، یعنی سید الشہداء کی تائید حاصل رہی ہے. اور اگر ہم خواتین کے بحث میں چلے جائیں کچھ لمحوں کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ وہ خواتین ہیں جو بنو ہاشم کی خواتین ہیں. میں نے 2 یا 3 سال پہلے کربلا معلی میں خواتین کربلا کے حوالے سے جب گفتگو کی تو اس کے اندر ایک جملے کی طرف، ایک چیز کی طرف، ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کربلا میں خواتین کی 2 کیٹیگریز تھی. اور معاشرے کے اندر نارملی اکثر اغلب ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہوتی ہے مخدوم خواتین. مخدوم خواتین یہ وہ کلاس ہوتی ہے سوسائٹی کی جن کی خدمت کی جاتی ہے، جن کے آگے پیچھے کنیزیں ہوتی ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں. مخدوم کیٹیگری، یعنی اب میں کس طرح سے ایکسپلین کروں. ہمارے اپنے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر کے کاموں کے لیے میڈز ہیں، ملازم ہیں، ڈرائیورز ہیں. انہوں نے گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو 2 منٹ پہلے گاڑی کا AC چلا کے گاڑی کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے کھانا لگایا جاتا ہے، ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے خادم کیٹیگری. مثلا اس زمانے میں کنیزوں کا ٹرینڈ تھا عرب سوسائٹی کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو مثلا کام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال ایک طبقہ ایسا ہے جو دوسروں کے لیے امور کا انجام دیتا ہے، دوسروں کے لیے کھانا بناتا ہے، دوسروں کے برتن دھوتا ہے، دوسروں کے کپڑے دھوتا ہے، دوسروں کے امور کو انجام دیتا ہے. سید الشہداء کے ساتھ جو تھے نا وہ ایسے عظیم تھے جنہوں نے سید الشہداء کا بہرحال کسی حال میں پہلی چیز ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑا. دوسری عظمت یہ تھی کہ زبان پر شکوہ نہیں تھا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. الخصوص اگر ہم خواتین کے اندر دیکھیں تو خواتین مردوں کی نسبت زیادہ بےتابی کا اظہار کرتی ہیں. خواتین جذباتی ہوتی ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات مردوں کی نسبت ضعیف ہوتے ہیں. جلدی کسی چیز سے غمزدہ ہو جاتی ہیں، جلدی کسی چیز سے خوش ہو جاتی ہیں، جلدی کسی چیز سے پسپا ہو جاتی. مردوں میں سے بہت سارے مردوں کا، اغلب مردوں کا آپ دیکھیں امتحان عصر عاشور تک ختم ہو گیا، وہ سرکٹا کے سرفراز ہو گئے. مردوں میں سخت ترین امتحان دینے کے لیے امام سجاد تھے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کا تذکرہ ہم نے کبھی کربلا کے مصائب میں اس طرح سے کیا ہی نہیں جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. ہم نے جب زندان شام کی مصیبتوں کی بات کی ہم نے صرف جناب سکینہ کو یاد کیا. ہم نے کس طرح سے بھلا دیا کہ اس زندان شام کی صعوبتوں کو سہنے کے لیے صرف جناب سکینہ نہیں تھی، بنو ہاشم کے اور بچے بھی تھے. عزیزان من، اگر ہم مشہور مقاتل کو لیں، اب میں مقاتل اور تواریخ کے اختلاف میں بالکل نہیں جانا چاہتی، مجلس اس کی نظر نہیں کرنا چاہتی. اس زندان کی سختیوں کو سہنے کے لیے یتیمہ مسلم بھی ہے جو 4 بھائیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلی تھی. اس زندان کی سختیوں کو سہنے کے لیے یتیمہ ابو الفضل عباس بھی ہیں، جن کے بابا اور 2 بھائی سرزمین کربلا پر جام شہادت نوش کر گئے.
اس زندان کی سختیوں کو سہنے کے لیے ہمارے ایک معصوم امام کم سنی کے عالم امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں. قول مشہور کی بنا پر 57 ہجری کی ولادت ہے. کیا سن و سال ہوگا اس امام مظلوم کا. انصار، اصحاب، غلام تو سرزمین کربلا پر کام آ گئے. اب یہ لوگ ہیں اور ان کا امتحان ہے. اور دوسری طرف ہم خواتین کو دیکھتے ہیں. خواتین کی جیسے ہم نے 2 کیٹیگریز بنائی، ایک مخدوم طبقہ ہے، ایک خادم طبقہ ہے. یا دوسری خواتین ہیں جو آ کر کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہوئی ہیں. اصحاب میں سے کسی کی زوجہ ہیں، انصار میں سے کسی کے گھر کی خواتین ہیں. ایک جملہ آقا علی نظریہ منفرد نے اپنی کتاب صحیفہ کربلا میں لکھا ہے اور اسے ہمارے دوسرے مقاتل نویسوں نے بھی بیان کیا کہ جب یہ قافلہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچا ہے، یہ ابھی کوفہ کی منزل میں پہنچا ہے. کوفے میں بنو ہاشم کی خواتین کے علاوہ نوعاً اسیر خواتین کو مختلف وساطتوں سے، جیسے اپروچ کر کے ہم کسی کو پی آر استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں، اس طرح سے انہیں آزاد کروا لیا گیا. آگے جو اصل سفر ہے، دیکھیں کربلا سے کوفہ کا سفر کوئی بہت طولانی سفر نہیں تھا. یہ وہ سفر ہے جو برعکس وے کے اندر ہمارے 40 کے مشی کرنے والے طے کرتے ہیں. 80 کلومیٹرز کے لگ بھگ، کچھ تھوڑا بہت کم و بیش اتنا راستہ ہے. اصل مصیبت تو سفر کی وہ تھی جو شام کے حوالے سے تھی، جسے میرے چوتھے امام ہمیشہ یاد کرتے رہے: الشام الشام الشام، سرننگ میرا کمبت اور گرد خاص و عام. بیواؤں کا نام لے کے ادوب شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. اس راستے میں سختیاں ہیں، گرمی کی شدت ہے، ان لائنوں کی پستیاں ہیں، لوگوں کی رقیق جملے ہیں، اور اہل حرم کے لیے وہ سفر آسان نہیں تھا. مگر ہمارا سلام ہو کربلا کی ان خواتین پر. سید الشہداء نے آخری جب رخصت ہے، آخری وداع ہے خواتین کا، اور اب عبداللہ اس خیمہ نساء میں آئے، وہ جو خواتین کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا. آ کر آواز دی: یا زینب ام کلثوم، یا رقیہ، یا عاتقہ. سید الشہداء نے خواتین کے نام لینا شروع کیے. علیکن منی سلام آخر، تم سب پر میرا آخری سلام ہو. بعض تواریخ نے لکھا یہاں سیدانیوں نے حلقہ ماتم باندھا اور ماتم شروع کیا: یا سیدنا ارحم غربتنا، اے ہمارے سید و سردار ہماری غربت پر. غربت سے مراد اس پردیس میں چاروں طرف فوجیں ہیں، فوج اشقیہ ہے، ہماری غربت پر رحم کیجیے. تو یہاں امام علی مقام کے وہ جملے: وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ وَاللَّهُ مُحَافِظُكُنَّ وَاللَّهُ يَرَاكُمْ سُبَايَا. اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو. اور اس امتحان کے بدلے میں خدا تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازے گا اور تمہارے دشمن اور تمہارے اعداء کو بدترین عذابوں میں مبتلا کرے گا. دیکھو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو قدر و قیمت کو گرا دے. کیسا صبر دکھایا سید الشہداء کی انصار خواتین نے. سید الشہداء کے اس جملے کا کیسا پاس رکھا. واقع کربلا پر تاریخ بنو امیہ کا کوئی بکا ہوا لکھارے بھی نہیں لکھ سکا کہ ان خواتین نے کہیں جزا و فضا کی ہو، کہیں فریاد بلند کی ہو. اور حقیقت ہے ان خواتین کی عظمت بہت تھی. میں صرف من حیث ایک خاتون بس اوقات واقعہ کربلا کو جب احساسات کے ساتھ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں آسان نہیں تھا اقربا کے سروں کے ساتھ سفر کرنا. اقربا کے سروں کے ساتھ سفر کرنا. سروں کی نوبت تو بعد میں آئی. ان خواتین نے تو دیکھا کس طرح سے لاشیں بکھرے پڑے ہیں زمین کربلا پر. عالی سبتین کا ایک جملہ ہے: جناب زینب لاش سید الشہداء کے گرد
چکرا رہی تھی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا بھائی کی لاش کو آخری بوسہ دینا چاہتی ہوں، مجھے کوئی سالم جگہ نہیں ملتی، پورا بدن نازنین زخموں سے چور چور تھا، آخر کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ دیا اور کہا ان خیرتنی بینک و بین الراہ، حسین اگر مجھے انتخاب کا حق دے دے یا عمر سعد، یا یہ کہ میں تمہاری لاش پہ بیٹھی رہوں یا میں آگے روانہ ہو جاؤں، میں تمہاری لاش پہ بیٹھی رہوں گی۔ کیسی حسرت تھی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا وہ لاشوں سے کس طرح سے ودا ہوئی ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی مومنہ کے والد کا، بھائی کا، خدا نخواستہ بیٹے کا، شوہر کا انتقال ہو جائے، جب گہوارہ اٹھانے والے آتے ہیں بار بار ان سے کہا جاتا ہے تھوڑی دیر رہنے دو، تھوڑی دیر رہنے دو۔ ہمارا سلام ہو، وہاں کوئی گہوارے کی بحث نہیں تھی، وہاں کوئی لاشوں کے اوپر کفن کی بحث نہیں تھی، وہاں سرزمین کربلا پر دھوپ میں پڑے ہوئے کچھ لاشیں تھے اور سیدانیوں کو لاشوں سے ودا کرنا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، تاریخ اور مقتل باسے کا کچھ نہیں کہتی، لیکن کچھ چیزیں دل کی آواز ہوتی، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ جب سیدانیوں کو ناکوں پر بٹھا دیا گیا ہوگا، شہزادیاں مڑ مڑ کر دیکھتی ہوں گے کربلا کے لاشوں کو، کسی ناقے سے آواز آتی ہوگی یا سیدہ، کسی ناقے سے آواز آتی ہوگی یا آقا، کسی ناقے سے آواز آتی ہوگی یا بنیا، آئے میرے بھائی کی لاش ہے، شوہر کی لاش ہے، بیٹے کی لاش ہے۔ لیکن ہمارا سلام ہو ان سیدانیوں کے، ان خواتین کے، ان مخدرات عصمت و طہارت کے صبر پر کہ اتنا کچھ سہ لیا، خیموں کا جلہ دیکھ لیا اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ یہ سفر بڑا سخت تھا۔ سید الشہداء آپ نے کل 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر ان سیدانیوں کے ساتھ سواریاں بٹھائی تھی، اسباب سفر کو اتروایا تھا، لیکن جب یہ کربلا سے چلیں گی تو کوئی داد رس نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ کے محمل میں بٹھانے والا نہیں ہوگا، کچھ بے کھجاوا ناقے ہوں گے اور علی و رسول کی جائیاں ہوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین وسیعلم الذین ظلموا یا منقلب ينقلبون، نسألك الله وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلی علی محمد وآل محمد، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، پروردگارہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، پروردگارہ ہمارے مرحومین علی الخصوص وہ جنہوں نے ہمیں فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، سید الشہداء سے جڑے رہنے کی خواہش دی، جو ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں ان مجلسوں تک لے کر آتے تھے، مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب سکھاتے تھے، پروردگارہ سید الشہداء کے مقام، ان کی فضیلت، ان کے مرتبے کے صدقے میں ان کی قبروں پر اپنی بہشت، اپنی مغفرت، اپنی رحمت، اپنے کرم کی بارش نازل فرما۔ علی الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو اور کچھ مرحوم جو مد نظر ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ان کی قبروں کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، پروردگارہ اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دینا۔ اور ایک الگ سے خصوصی دعا ان ہمارے سیکیورٹی اور سکاؤٹس کے مومنین کے لیے، پروردگارہ تجھے واسطہ جوانان بنی ہاشم کا جنہوں نے شب عاشور سید الشہداء کے خیموں کا طلایہ دیا، پروردگارہ ہمارے سارے عزاداران ابا عبداللہ الخصوص سے جو جان ہتھیلی پر رکھ کر ان عزا خانوں کی، عزاداریوں کی، جلوسوں کی حفاظت کرتے ہیں، پروردگارہ ان کی جان مال ناموس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔